إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 سے ہم پڑھیں گے۔ وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، کہ جس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر اور شرک جب جہنم میں چلے جائیں گے، قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اس وقت شیطان یہ کہے گا جہنمیوں سے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وہ وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کی تم سے، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں ہے تمہارے پاس میرے اوپر کوئی دلیل، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی۔ میری سلطان کا ایک معنی زبردستی بھی ہے، کوئی جبر، کوئی زور، کوئی زبردستی تو نہیں تھی، میں نے بس تمہیں دعوت دی، سبز باغ دکھائے، تم آ گئے، اس میں اس وقت تمہیں دنیا میں لذتیں چاہیے تھیں، اور دیکھیں اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ اس طرح ہوگا۔ شیطان آج جو وعدے کرتا ہے وہ دھوکے ہیں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، پیچھے ہم پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ خود قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا حرام کی طرف، شراب کی طرف، زنا کی طرف، رشوت کی طرف، تم آئے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تمہیں اس میں لذت ملتی تھی، تمہیں اس وقت دنیا کے فائدے چاہیے تھے، تو میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ فلا تلومونی، اب مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو کہ میں کوئی تمہیں گھسیٹ کر تھوڑی گیا تھا، تمہیں خود اس وقت یہ چیزیں اچھی لگیں اور تم ادھر آئے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں، اور وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، یعنی تم مجھے نہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بلاؤں گا، تمہارا مجھے پکارنا اور مجھے بلیم کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ میں تمہیں کہوں تم بھی اب عذاب میں ہو اور میں بھی اسی حالت میں ہوں۔ انی کفرتو، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو سب ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ اس میں سلامتی والا ہوگا، السلام علیکم ہوگا۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، جس طرح ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوتی ہیں۔ اور مفسرین نے کلمہ طیب سے مراد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت وہ کھجور کا درخت ہے، جو کہ جس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور شاخیں اس کی اوپر ہوتی ہیں۔ اور آگے اگلی آیت میں جو ہے کافر کی مثال دی گئی کہ کافر اس کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے، تؤتی اکلھا، وہ پھل دیتا ہے، کل حین، ہر وقت، باذن رب، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ویضرب اللہ الامثال، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ومثل کلمۃ، اور مثال خبیث کلمے کی، کشجرۃ خبیثہ، خبیث درخت کی طرح، اجتثت من فوق الارض،
جو اکھیڑ دیا جاتا ہے یا ابھر آتا ہے زمین سے اوپر، اس کے نیچے کوئی جڑیں نہیں ہوتی، ما لہا من قرار، جس کی کوئی اس کو قرار گاہ نہیں، لیکن تھوڑا سا پکڑ کر اشارے سے ہی اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت مضبوط ہے عام انسان سے تھوڑا سا ہلانے سے، بلکہ بڑی بڑی آندھیاں آنے سے بھی وہ نہیں ہلتا، نہیں اکھڑتا اور مضبوط ہے، اسی طرح جو کلمہ طیب پڑھنے والا مومن ہے اس کے اعمال بھی مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں۔ دنیا کے حالات ادھر ادھر سے آتے رہیں تو اس پر اس کے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا کلمہ طیبہ وہ مضبوط ہے، عقیدہ اس کا مضبوط ہے۔ اور کافر مشرک جس کے اعمال ایسے زمین کے اوپر ہی ہیں، ان کے پاس دلائل کچھ نہیں، ان کے عقیدے پر، ان کے نظریات پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے تھوڑی سی ٹھوکر سے، تھوڑا سا ہلانے سے ان کے اعمال بھی رائے گاں ہو جائیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، پاکیزہ کلمے کے ساتھ۔ قول الثابت سے مراد کلمہ توحید۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس ایمان کے ساتھ ان پر مشکلات آئیں، مصائب آئیں، اللہ ان کو ایمان پر ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ ویذل اللہ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں دنیا میں اپنے آپ پر اور دوسروں پر۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جیسے چاہتا ہے اللہ ویسے کرتا ہے۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ طیب، عقیدہ توحید ہی ایسی چیز ہے اس کی بنیاد پر انسان میں ثابت قدمی آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عقیدہ اور ایمان پختہ ہو انشاءاللہ موت بھی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ زندگی کی شام جب ہوگی وہ بھی اصل یہ ہے کہ انسان کی موت وہ ایمان پر آئے، یہ دعا کیا کریں۔ اور اس آیت میں یہی پیغام ہے، اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور عقیدہ درست ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین مرتے ہوئے بھی اچھے عقیدے پر موت دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ظالم ہیں، کافر ہیں، جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، وہ گمراہ ہو جائیں گے اپنے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے کی توفیق دیں، اور جب ہمیں موت دیں عقیدہ توحید پر کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں موت عطا فرمائیں۔ اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔